صفحے کے شروع سے آیت نمبر 1 سورۃ النساء کی آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ الذين آمنوا يقاتلون، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے کے اندر، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وقاتلوا اولیاء الشیطان، اور تم قتال کرو شیطان کے حمایتیوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جو تدبیر ہے وہ بہت کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم کہ تم روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لمبی آیات تھی تو وقت کی طویل کی وجہ سے آدھی پڑھ لی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو قتال کا حکم دیا، قتال کی ترغیب دی کہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر تم لوگ جہاد کرو، اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے راستے کے اندر لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کفر ملت واحدہ، کفر تمام کے تمام وہ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ فرمایا جتنا بھی کفر ہے کسی رنگ کے اندر ہو جو اسلام کی مخالفت کرنے والا ہے، تو فرمایا ان کے خلاف تم لڑو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، فرمایا جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے راستے کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، احادیث کے خلاف بولتے ہیں، دین والوں کے خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ لڑتے ہیں۔ لیکن فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا یہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں اللہ رب العزت کے ہاں جو تدبیر ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان کی تدبیر، شیطان کی جو تدبیریں ہیں وہ بہت کمزور ہیں، وہ بہت زیادہ ناکام ہیں۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی،
تو شروع کے اندر وہ لوگ خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ پڑھو, اور وہ لوگ کچھ پڑھتے اور جو کچھ سنتے تھے وہ خاموش تھے, دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ لات منات عزا یہ ہبل یہ جتنے بت ہیں یہ ساروں کے ساروں کی نفی کر رہی ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, مشکل کچھ صرف ایک اللہ ہے. تو کہنے لگے قرآن پاک کی آیت ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کہ تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا, تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. تمام خدا ایک خدا کیسے کام کر سکتا ہے؟ ایک ملک ہے اس کے اندر وزیر ہوتا ہے, مشیر ہوتا ہے, صدر مملکت ہوتی ہے, کتنے لوگ اس ملک کو چلاتے ہیں, تو ایک خدا کیسے ساری کی ساری کائنات کو چلا رہا ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ان ھذا لساحر کذاب, یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. اعوذ باللہ. قرآن پاک ہے تو کہنے لگے انہ لمجنون, کوئی آپ کو جادوگر کہتا, کوئی کہتا انہ کہ آپ کو مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا, کوئی کہتا یہ پاگل ہے. طرح طرح کی باتیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے کرنا شروع کی. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو صحابہ کرام تھوڑے سے ایمان لے کر آئے تھے, اور وہ بھی کمزور لوگ تھے. تو یہ لوگ جس کو پکڑتے اس کی پٹائی کرتے, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انہیں اکیلے کے اندر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارتے. عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر چادر تھی, اس نے وہ چادر پکڑی, آپ کے گلے کے اندر ڈالی, اسے پٹ دینا شروع کیے اور آپ کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا, دوڑتے ہوئے آئے اور اسے دھکا دے کر گرایا. تو کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے, جو تمہیں دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے چھڑایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو بیٹے ہیں پہلے شوہر سے حضرت حالہ سے, انہوں نے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے توہین کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا ہے, تو وہ کفار کے لشکر کے اندر گئے, ان کا جو جہاں جب غبیر تھا انہوں نے جا کر للکارا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو ان لوگوں نے وہی انہیں پکڑا اور پکڑ کر شہید کر دیا. تو اسلام سے سب سے پہلی شہادت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے حضرت حالہ ہیں ان کی ہے. تو جب انہیں شہید کر دیا گیا, اور عورتوں میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ہیں, ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں برشا مارا جس کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی, اور جس وقت کفار مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تو مسلمان کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے, ہم بھی ان کے خلاف تلوار اٹھائیں, ہم بھی ان کے خلاف لڑیں. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھنا ہے. تو اس آیت کے اندر انہیں کا تذکرہ ہے کہ آگے پھر آئے گا کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا پھر وہ کہنے لگے تو ہمیں اور زندہ رہنا ہے, اور جو منافقین تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم, کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جب انہیں کہا گیا کفوا ایدیکم, کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو, واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس نماز سے جہاں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد فرض نماز نہیں ہے. جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو وحی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جو جبل نور تھا وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے. پھر 2 رکعت پڑھ کر دکھائی, فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے. اس وقت صرف نماز فجر اور نماز عصر تھی, 2 نمازیں تھیں, اور لیکن یہ نمازیں فرض نہیں تھی. پھر جب معراج کے موقع کے اوپر جا کر پھر نمازیں فرض ہوئی, اسی طرح جو چارج کی نماز ہے وہ بھی تھی, اور بعد کے اندر نمازیں فرض ہوئی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو, لیکن نماز کسی کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن اسے نماز کا حکم کرو تاکہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے, آہستہ آہستہ نماز کا عادی ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز آنی چاہیے, نماز کا طریقہ آنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے, ورنہ پھر نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس سے مارو, اس کی خوب اچھی خاصی پٹائی کرو. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیروی کی جاتی ہے خانہ کعبہ کے اندر, وہاں انہیں کے اکثر لوگ ان کی ابتدا کرنے والے ہیں, ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے فرمایا اس کی سزا قتل ہے, اسے قتل کر دیا جائے. لیکن جو باقی 3 ائمہ ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, بلکہ
اس نے جو کافر نہیں ہوا، کیونکہ کافر تو اس وقت ہوگا جب وہ نماز کا انکار کر دے. نماز کا انکار تو نہیں کیا لیکن اس نے نماز چھوڑی ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی سستی کی وجہ سے. تو فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا لیکن بہت زیادہ گناہگار ہے. پھر اس میں سے دو ائمہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے زمین کے اوپر زندہ رہنے کی گنجائش نہیں بلکہ اسے قتل کر دیا جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس نے وہ کافر ہوا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس آدمی کو قید کر دیا جائے گا، فرمایا قید رکھا جائے گا جب تک وہ علی الاعلان معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. تو نمازوں کی فرمایا آئندہ سے وہ عزم کر لے کہ پوری نماز ادا کروں گا، فرمایا پھر اسے آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ اس کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے نکلے گا. تو اب نماز چھوڑنے کے اوپر اتنی زیادہ وعیدات ہیں اور یہ بارہا عرض کیا گیا کہ جو نماز انسان سے رہ جاتی ہے، قضا نماز ہو جاتی ہے، فرمایا انسان جتنی بھی توبہ کرے توبہ سے نماز معاف نہیں ہوتی، توبہ سے روزے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے کسی کے اوپر حج ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا، توبہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی جب تک نماز کو اس کی قضا نہ کی جائے، روزے کی قضا نہ کی جائے، حج ہے تو اسے ادا نہ کیا جائے، زکوٰۃ ہے کسی کے اوپر اسے ادا نہ کیا جائے. تو فرمایا جب ان چیزوں کو ادا کرے گا تو پھر جا کر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت چوٹی کے محدث گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الروح، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک ہی ان کا بیٹا تھا جوان سال اور ایک ان کی بیٹی تھی، مختصر فیملی تھی. اس اللہ والے کا کل نفس ذائقۃ الموت، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ والے کا انتقال ہوا. ابھی چند دن گزرے تھے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اس کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. جب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی بیٹی کو دفن کر کے ابھی لوٹنے لگے تھے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے. اور جب آگ کے شعلے نکلنے لگے تو بیٹا بھی، بھائی بھی وہاں موجود تھا. لوگوں نے بھی دیکھا کہ باپ وقت کا ولی ہے، اتنا نیک آدمی، اور بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا. اب جو بیٹا گھر آیا تو گھر آ کر تلوار اٹھائی اور ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ بتا میری بہن کون سا ایسا گناہ کرتی تھی، اس کے اندر کون سے گناہ تھا. تو ماں نے سمجھا کہ شاید ابھی اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، اس تھوڑی دیر کے بعد بہن کا انتقال ہو گیا، صدمے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. تو ماں نے سمجھایا کہ میرے بیٹے حوصلہ کرو، مجھے بھی صدمہ ہے، میں برداشت کر رہی ہوں. تو کہنے لگے مجھے صدمہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ میری بہن کا گناہ کون سا تھا. فوراً آگ کے شعلے اس کی قبر سے نکلنے لگے. تمام لوگوں نے دیکھے، میں نے بھی دیکھے. تو ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے اس کے اندر اور تو کوئی گناہ نہیں تھا، صرف نماز کے اندر سستی کرتی تھی، نماز دیر سے پڑھتی تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اتقوا منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو. صحابہ نے یا رسول اللہ منافق کی نماز کیا ہے؟ فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت آرام سے مزے سے سویا رہتا ہے، جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے جلدی سے اٹھتا ہے. جس طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس طرح مرغا چونچے ٹھونکے مارتا ہے اس طرح وہ ٹھونکے مارتا ہے. اور پھر فرمایا عصر کا وقت ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے پھر جلدی سے اٹھتا ہے اور ٹھونکے مارتا ہے. فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، اس نماز سے بچو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں، جو بڑے ہیں، والدین ہیں، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ان کے ذمہ لازم ہے کہ انہیں نماز کا حکم کرے. اگر وہ نماز کا حکم نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہیں. جو بچے بالغ ہو چکے، بچے 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، والدین کو چاہیے کہ انہیں صبح اٹھا کر مسجد کے اندر لایا جائے، جب بھی آئیں تو انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور بچے مسجد کے اندر آ کر شرارتیں تو کرتے ہیں، بچہ آ کر بچہ ہی ہوتا ہے، جتنا بھی سمجھایا جائے. اگر بچے نہیں آئیں گے تو یہ مستقبل کے نمازی ہیں، یہی بچے مستقبل کے نمازی. اگر ہم انہیں ڈانٹ کر مسجد سے بھگا دیں گے تو مستقبل کے اندر ہم سوچیں کہ ہم مستقبل کے نمازی ختم کر رہے ہیں. تو بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ مسجد کے اندر آ کر شور نہیں کرتے، مسجد کے اندر آ کر بات نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ بچہ سمجھ جاتا ہے، جب اسے پیار سے سمجھایا جائے تو بچے بہت جلدی سمجھتا ہے، بہت جلدی وہ بات کو پک کرتا ہے جب اسے پیار سے سمجھایا جائے. تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی نماز دلائیں. چھوٹی جو بچیاں ہیں 10 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، صبح کے وقت انہیں بھی اٹھائیں، انہیں نماز کا حکم کریں تاکہ جب وہ تک وہ بالغ ہوں تو تاکہ وہ نماز کی عادی بن جائے، انہیں نماز پڑھنے کے اندر کوئی مشکل دشواری پیش نہ آئے. تو یہاں اللہ رب العزت اقیموا الصلاۃ، ابھی اپنے ہاتھ کو روک کر رکھو لیکن نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے بارے میں کئی بار عرض کیا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے سال کے بعد انسان کو دینی پڑتی ہے. اور زکوٰۃ صرف ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے کہ جو گھر کے اندر پڑی ہیں جن کو استعمال نہیں، جو سونا چاندی عورتیں پہنتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن دیکھے اور کنگن دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں قبر کے اندر یہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں ہیں، ماں ہے اور بیٹی ہے، اور بیٹی کے ہاتھ کے اندر 2 کنگن پہنے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی
تم زکات ادا کرتی ہو؟ کہنے لگی قال ادا لا، یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی ادا نہیں کی، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ان کی زکات ادا نہیں کرو گے تو فرمایا تمہیں جہنم کے کنگن دوزخ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اس لڑکی نے فوراً اٹھا کر پھینک دیے کہ ہمیں ایسے کنگنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے زکات جو انسان کے اوپر ہے وہ میل گجال ہوتی ہے، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو پیچھے رہ گئی ہے اس کی بھی قضا کرے، جو آئندہ ہے اس کے لیے بھی عزم کرے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مال کے اندر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔